قرآن سنو ماں باپ کے لیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہاں، ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو۔ کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی۔ باجو، تمہاری گجراتی میں بولوں نا، باجو، باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا۔ لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو۔ پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا۔ یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے۔ کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے۔ ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے تھے۔ تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے۔ میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا۔ تو آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر۔ میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں۔ ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا۔ کیا خوبصورت تعبیر کی ہے۔ لا تقل لهما اف، اون بھی نہ کر۔ آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے، تمنا کی۔ 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی۔ اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک یا اماں۔ حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں۔ آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے۔ آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں، ایسے ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر، تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے۔ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا، وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، تو وہ اندر ہمیں لے گیا۔ راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا۔ کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے، کانٹے دار جھاڑیاں، ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے، نوک نکلی ہوئی، وہ اوپر فلیٹ تھا، کوئی 10 بائی 10 تقریباً۔ وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہی تھی، تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو 2000 یعنی صرف 12 سال پہلے جنگل، ویرانہ، وحشت،
1400 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں۔ باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں۔ 3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے، 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے، مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا، اور اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے، مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی، اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا، آخر بجھتی شمع بھڑکی کا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ اور شمع بجھی، اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے، کاش تم اس جگہ پہ ہوتے، اس خوبصورت ملک میں، تم ابوا کو کیسے جانو، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا، کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے۔ جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے، اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ، مجھے دیکھو ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتہ ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو، آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا۔ تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے، سارا دن زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا، کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو. بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو. یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے.